معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، کمال کیا ہے، رتبہ کیا ہے، جمال کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے تو ظاہری بات ہے کہ وہ رب اتنی شانوں کا مالک ہے، وہ رب اتنے مقام کا مالک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی اس کی شان کے لائق جو آواز ہے وہ سنی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تڑپ ہوئی کہ جس کی آواز کتنی خوبصورت ہے اس کا دیدار کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب تڑپ ہوئی تو عرض کی رب ارنی انظر الیک، فرمایا اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ میں تجھ سے کلام کر سکتا ہوں، تیری آواز سن سکتا ہوں۔ تو عرض کی مولا میں تجھے دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تو کلیم ہے، حبیب نہیں ہے۔ کلیم ہے، حبیب نہیں ہے۔ یا اللہ وہ حبیب کون ہے؟ فرمایا حبیب وہ ہے جس کے صدقے سے تجھے کلیم اللہ کا لقب ملا ہے۔ حبیب اسے کہتے ہیں۔ اگر میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، اگر میں نے آدم سے لے کر 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو پیدا کیا ہے تو کلیم یہ سن لو، میں نے اگر حبیب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کلیم کو بھی پیدا نہ کرتا، کلیم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ فرمایا تجھے کلیم اس لیے لقب دیا ہے، تجھے پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو پیدا کرنا تھا۔ تو اب عزیزان گرامی قدر عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خالی کی نظر نے فرمایا کہ پیارے کلیم وہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب پہاڑ کی طرف دیکھا اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی کو وہاں پہ گرایا تو موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو نہ دیکھ سکے، موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو نہ لا سکے۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس تجلی کی جو کافیت ہے وہ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام ہوش میں نہ آ سکے۔ 40 دن تک حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام جو پہلے آپ کی طبیعت تھی، جو پہلے آپ کا مزاج تھا، فرمایا اس طبیعت میں نہ آ سکے، اس مزاج میں نہ آ سکے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اختتام کر رہا ہوں، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ دن پورے ہو گئے تو جب آنے کی تیاری ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اب مجھے اجازت دے، میں تیرے نور کو دیکھ نہیں سکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اجازت مانگی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، اللہ نے وحی کو بھیجا کہ جاؤ اب موسیٰ سے کہو کہ اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ لے، آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھو، پردہ کر کے جاؤ۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے میری تجلی کو دیکھا ہے، آئے اس نے میری تجلی کو دیکھا ہے۔ سوئی کے سوراخ 99 حصہ اس کا، اس نے میرے نور کو دیکھا ہے۔ میرے نور کو دیکھ لیتا ہے اس کے چہرے میں روشنی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے فرمایا اے پیارے کلیم چہرے پہ نقاب اوڑھو۔ یا اللہ نقاب کس بات کا، کس چیز کا نقاب اوڑھوں؟ پتھر تو وہ ہے جو تیری تجلی سے ریزہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوہا
پنکھا منگوایا، اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، اپنے چہرے کے سامنے کیا، اور رب کے نور کا کمال دیکھو، وہ لوہا بھی پگھل گیا، وہ لوہا بھی پگھل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی تک تو اس نے رب کے نور کی تجلی دیکھی ہے، رب کا دیدار تو بڑی دور کی بات ہے، وہ لوہا پگھل گیا۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے کلیم کیا تھا، اب میں پردہ کس چیز کا کروں، نقاب کس چیز کا اوڑھوں؟ تو فرمایا کلیم جو تیرے جسم سے مس ہونے والی چادر ہے، جو تیرے جسم سے لگنے والی چادر ہے، اس کا نقاب اوڑھو، آئے آئے اس کا نقاب اوڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چادر اپنی آنکھوں کے سامنے کی، واپس لوٹے، چلتے چلتے گھر میں آ گئے۔ آپ توجہ کرنا، چلتے چلتے گھر میں آئے، آپ کی بیوی حضرت صفورہ گھر میں بیٹھی ہے، توجہ سے یہ جملہ سماعت کرنا، گھر میں بیٹھی ہے، دیکھا موسیٰ نبی کو کہ آپ کے چہرے پہ نقاب ہے، پردہ ہے، بیوی کہنے لگی، عرض کیا واہ مجھ سے بھی پردہ، جس کے دل میں حضور کی جتنی محبت ہے اتنی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ فرمایا عرض کی واہ کلیم مجھ سے بھی پردہ، فرمایا پردہ نہیں، اب تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی، اب تو مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ عرض کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے رب کا نور دیکھا ہے، میں نے رب کا نور دیکھا ہے، اب تو مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ کہا میں دیکھوں گی، اس کے بغیر تو میں نہیں رہ سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب کا حکم یہ ہے، میرے رب کا آرڈر یہ ہے کہ کلیم جو تیرا چہرہ دیکھے گا اس کی آنکھیں سلامت نہ رہ سکیں گی، اس کی آنکھیں چلی جائیں گی۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ پیارے کلیم ٹھیک ہے، اگر آنکھیں جاتی ہیں تو جائیں، لیکن چہرہ نبوت دیکھ کے رہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ایسے کرو، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھو اور ایک آنکھ کے ساتھ دیکھو مجھے۔ تو حضرت آپ کی بیوی نے ویسے کیا، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا اور دوسری آنکھ سے جب دیکھا تو وہ آنکھ جلی گئی۔ وہ آنکھ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جو تجلی کا نور ہے اسے تاب نہ لا سکی، تو کہنے لگی کہ پیارے کلیم جو جانے والی آنکھ نے مزہ لیا ہے، جو جانے والی آنکھ نے نظارہ دیکھا ہے، اب دوسری آنکھ کی تمنا بھی یہی ہے کہ سلامت نہیں رہنا، چہرہ نبوت پہ قربان ہو جانا ہے، چہرہ نبوت پہ قربان ہو جانا ہے، اب سلامت نہیں رہنا۔ کہا کہ اے پیارے کلیم مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میں دوسری آنکھ بھی قربان کرنا چاہتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقاب اٹھایا، فرمایا دیکھو، جب دیکھا تو دونوں آنکھیں چلی گئی، جب چلی گئی تو عورتوں نے کہا، سہیلیوں نے کہا کہ اے صفورہ تیری بڑی حسین آنکھیں تھی، تیری بڑی جمیل آنکھیں تھی، تو ایک دیدار کے لیے آنکھیں ضائع کر دی ہیں۔ فرمایا چلیو تو انو کی پتا آج میرے کو ہزارہ اکھاں بھی ہوگیاں کہ میں چہرہ نبوت قربان کر گئی، میں چہرہ نبوت قربان کر دیں گی۔ ارے بابا جو کلیم ایک نور کی تجلی دیکھے تو اسے کوئی تاب نہ لا سکے، تو پھر عرض یہ ہے کہ جس محبوب نے تجلی والے کو دیکھا ہے، تجلی والے کو دیکھا ہے، اس محبوب کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یہ بات یہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت کی